اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ الانبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ العلم ثقلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان اجل اللہ فارج شریف و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس للانسان الا ما سعی۔ قابل قدر ناظرین، واجب الاحترام سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کا دن چھوٹا دن نہیں بہت بڑا دن 7 ذی الحج شہادت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی مناسبت سے آئیے مل کر سب سے پہلے وارث امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں آپ کے جد کے اس شہادت کے موقع پر۔ چونکہ آپ وارث ہیں، ہمیشہ افسوس وارث کو ہی ہوتا ہے، اور یہ بھی معاشرے کا رواج ہے جہاں ہم رہتے ہیں۔ کوئی دنیا میں کسی کا چلا جائے، یقیناً کوئی بھی افسوس کرنے جائے تو جب تک وارث کو نہ ملے اس کا افسوس کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ چکر لگا کے آ جائے، فاتحہ پڑھ کے آ جائے، کھانا کھا کے آ جائے، چکر تو لگ جائے گا، جب تک وارث کو نہیں ملے گا فائدہ نہیں۔ اور جب کوئی بھی ہمارے معاشرے کا رواج ہے، وارث کو جب ملتا ہے تو یقیناً ایک جملہ ضرور کہتا ہے کہ بڑا ارمان ہے، بڑا افسوس ہوا جو کچھ ہوا، اور دوسرا اہم جملہ جو کہتا ہے میرے لائق کوئی حکم ہو میں حاضر ہوں۔ تو آئیے اپنے رویوں میں تبدیلی لاتے ہوئے ہم سب امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف کی خدمت میں سب سے پہلے تعزیت پیش کرتے ہیں، اور اس تعزیت کے ساتھ سرکار کی خدمت میں عرض گزار ہیں، گزارش کرتے ہیں مولا آقا صدیاں ہو گئیں آپ کو غیبت میں بیٹھ کے اپنے گھر اطہر کے مظالم پہ خون روتے ہوئے، مولا آپ کے گھر کا ہم سب کو بڑا ارمان ہے، اور خصوصی امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کا بہت ارمان ہے، بہت افسوس ہے، اور سرکار ہم آپ کے لیے حاضر ہیں، ہمارے لائق کوئی حکم ہو ہم آپ کے لیے حاضر ہیں۔ سرکار کے حوالے سے میں نے آج جو دوسری نشست شروع کی ہے، آپ کو یاد ہوگا کل کی نشست میں، کل کے پروگرام میں میں نے سرکار کے شفقتوں اور عنایتوں پہ تھوڑی گفتگو کی تھی، اور ایک واقعہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ آج بھی کوشش ہوگی سرکار کی جو شفقتیں اور عنایتیں ہیں، ان کی جو دریا سرکار نے بہائی ہیں، وہ کم از کم 1-2 نشستیں 10 نشستیں، یہ چھوٹی سی زندگی بھی اگر ہو تو ہم پھر بھی سرکار کے علم و عرفان کے جو دریا بہہ چکے ہیں ان پہ کما حق و بات نہیں کر سکتے۔ سکت ہی نہیں، ہمت ہی نہیں، اور اتنی طاقت ہی نہیں کہ ہم ان ساری چیزوں کو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ بس یہی ہوتا ہے چیزیں وہ خاص طور پر چیزیں جن سے آپ کی زندگیوں میں تبدیلیاں آ سکیں، جس طرح امام وقت ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اسی ضمن میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو سرکار سے جب گفتگو ہوئی، کسی نے گفتگو کی، تو سرکار نے ایک بہترین کلیہ عطا فرمایا۔ سرکار فرماتے ہیں 5 آدمیوں سے بچنا۔ پہلا آدمی سرکار فرماتے ہیں فاسق سے بچنا، جو تم کو ایک لقمہ یا اس کے کم عوض بیچ ڈالے گا، فاسق جو ہے۔ دوسرا فرماتے بخیل، مولا باقر علیہ السلام فرماتے بخیل سے بھی بچنا، وہ تمہیں اپنے مال کا حاجت مند بنا کر چھوڑ دے گا۔ تیسری بات، یہ کوئی تھوڑی شفقت اور عنایت نہیں ہے۔ تیسرا فرماتے احمق سے بچنا، جو یہ چاہتا ہوگا کہ تم کو فائدہ پہنچائے، وہ بجائے فائدے کے تمہیں نقصان پہنچائے گا، احمق سے بھی بچنا۔ چوتھا کذاب، مولا فرماتے جھوٹے آدمی سے بچنا، جو مثل سراب دیکھیں، جیسے بندہ روڈ پہ کہیں سفر کر رہا ہو، دور سامنے ایسے نظر آتا ہے جیسے پانی ہو، اس کو سراب دھوکھا کہتے ہیں۔ جب وہ قریب جاتے ہیں وہ پانی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک سراب، ایک دھوکھا ہے آنکھوں کے سامنے۔ معصوم فرماتے ہیں کذاب سے بھی بچنا، جھوٹا آدمی مثل سراب، قریب کی چیز کو تم سے دور کرے گا اور دور کی چیز کو تمہارے قریب کرے گا۔ اسی ضمن میں یہاں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا۔ جو یہ کہتے ہیں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں ابھی بہت تاخیر ہے، ان سب کے لیے ہمارے چھٹے امام مولا جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو دعا عہد میں فرمایا، انہم یرون بعیدا ونراہ قریبا، ہمارا ہے ہی وہ، ہمارا چاہنے والا وہ ہے، ہمارا دوست وہ ہے جو ہمارے
فرزند کے ہمارے لال کے ظہور کو قریب سمجھتا ہے، دشمن ہے جو دور سمجھتا ہے۔ تو کوئی بھی اگر یہ کہتا ہے امام کے ظہور میں تو ابھی بہت تاخیر ہے، ابھی بہت کچھ ہونا ہے، ابھی اتنا، یہ ہماری وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم سستیوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ بھئی ابھی تو وقت ہی نہیں آیا، ابھی تو کچھ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انہم یرون بعیدا ونراہ قریبا، اور کہیں یہ کہنے والے بھی کذاب نہ بن جائیں، جھوٹے نہ کہلائیں جو کہتے ہیں امام کے ظہور کو بھی بہت تاخیر ہے، کیونکہ چھٹے امام نے جب فرما دی اس کے بعد بات رہتی نہیں ہے۔ آگے سرکار فرماتے ہیں نمبر 5، قاطع رحم، جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیتا ہے۔ فرماتے ہیں ان 5 آدمیوں سے بچنا۔ اب یہ محسن ایک شفیق ہی احسان فرما سکتا ہے نا ایسے لوگوں سے بچنے کے لیے، تو سرکار نے یہ ہمیں بتایا۔ پھر سرکار احسان فرماتے ہیں کسی کے سوال کے جواب میں، فرماتے ہیں انسان کو اپنی عبادت کی وجہ سے فریب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اگر کسی نے عبادت کر لی، کسی نے صبح کی نماز اٹھ کے پڑھ لی، کسی نے دن میں 5 نمازیں پڑھ لی، کسی نے زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں کی، اور کسی نے عزاداری کے جملہ امور سر انجام دے دیے، کسی نے گھنٹہ گھنٹہ کھڑے ہو کے ماتم کر لیا، کسی نے 2-4 بندے پڑھا کے 10 بندے پڑھا کے مجلس کروا لی، یہ فرماتے ہیں یہ کہیں تمہیں میں نہ ڈال دے، یعنی میں نے کیا، یہ فریب نہ بنا دے، یہ تمہیں کہیں غافل نہ کر دے، تم کہیں حقیقت سے پیچھے نہ ہٹ جاؤ۔ اس کے پیچھے جو دراصل بات ہے نا سرکار کی، ویسے تو کلام الامام امام الکلام، ہم ان کی حقیقت تک ہم حق کو پہنچ نہیں سکتے، لیکن جو اس کے پیچھے بات چھپی ہے معزز سامعین، وہ بڑی اہم بات چھپی ہے۔ وہ یہ چھپی ہے، سرکار دراصل یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہیں تمہیں عبادات فریب میں یہ کہہ کر نہ ڈال دیں میں تو بہت بڑا عابد ہوں، میری عبادت تو سب سے اعلیٰ ہے، میرا ماتم، میری عزاداری، میری نمازیں، میرے روزے، میرا حج، میرا زکوٰۃ دینے کا انداز، میرا خمس دینے کا سلسلہ، میرا تو سب کچھ بہت اعلیٰ ہے۔ یہ کہیں فریب میں نہ ڈال دے، کہیں تمہیں حقیقت سے پیچھے نہ ہٹا دے، کہیں حقیقت سے دور نہ کر دے۔ اس لیے سرکار فرماتے ہیں ہمیشہ، بلکہ یہاں کتنا خوبصورت کلیہ ہے جو ہماری زبانوں میں ماشاءاللہ ضرب المثل کے طور پہ مشہور ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ کیسے ہم کہہ دیتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال؟ یعنی کوئی اچھا کام کرنے کے بعد اس پہ مطلب ہے کہ فخر کرنا نہیں چاہیے۔ اگر تم نے اچھا کام کیا تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہیں توفیق بخشی گئی، تمہیں اس قابل بنایا گیا کہ تم نے یہ اچھا اور نیک کام کیا۔ اب جب تمہیں توفیق بخشی گئی تو تمہارا اس میں کیا کمال ہے؟ تمہیں تو منتخب کیا گیا، تمہیں تو چنا گیا، اس میں تمہارا کیا کمال ہے؟ یعنی سرکار یہ فرماتے ہیں انسان کو اپنی عبادت کی وجہ سے فریب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں آنا چاہیے میں نے کیا، نہیں۔ دوسرا جملہ پھر احسان فرماتے ہیں دعا بڑا اہم ہتھیار ہے۔ میں نے بتایا تھا معصوم کے پچھلے پروگرام میں 8واں امام مولا علی رضا علیہ السلام کے پروگراموں کے ضمن میں گزارش کی تھی آپ کی خدمت میں، بیائی نہیں سرکار انہی کے پاک جد اطہر مولا باقر علوم علیہ السلام فرماتے ہیں دعا کرنے والا کبھی مایوس نہیں لوٹتا، یعنی اس کو کچھ نہ کچھ ضرور عطا کیا جاتا ہے مگر اس کے ظرف کے مطابق، مالک ہے نا۔ تیسری بات فرماتے ہیں عبادت معرفت کے سوا کچھ نہیں، یعنی جتنی بھی عبادت ہے اگر اس میں معرفت نہیں ہے پھر وہی بات آ گئی، شاید یاد ہو میں نے آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی بات عرض کی تھی کہ ہمیں فرض کرو ایک نمازی ہے، ہم صبح اٹھے 2 رکعت نماز ادا کی، مالک نے صبح کی ہم پہ 4 رکعت نماز واجب نہیں کی، ظہر کی 4 رکعت کی، عصر کی 4 رکعت کی، مغرب کی 3 رکعت کی، عشاء کی 4 رکعت کی، صبح کی 2 رکعت رکھی۔ اب اس کا ہمیں عرفان کا پتہ ہی نہیں، بس ہم یہی ہے کہ ایک روٹین کی طرح پڑھ لیں۔ اب یہ بھی نہیں پتہ کہ جو صبح اٹھ رہے ہیں ہمیں اٹھنے پہ اتنی ایک چھوٹی سی قلیل سی عبادت کے لیے ہمیں بستر سے اٹھا کر ہمیں اس عبادت کے لیے شفقت فرما کے مصلی پہ کھڑا کرنے کے قابل بنایا گیا۔ اس عبادت کا عرفان اگر معرفت نہیں ہے تو اب یہی نہیں، ہم اٹھیں گے، وضو کریں گے، مصلی پہ کھڑے ہوئیں گے، تکبیرۃ الاحرام، اس کے بعد قیام، رکوع، سجدہ، تشہد اور ہمارا نماز ختم اور ہم ریلیکس۔ نہیں، ایک ایک رکن نماز کا اپنے اندر معرفت کا سمندر رکھتا ہے۔ ہمیں قیام کیوں کروایا جاتا ہے؟ ہمیں رکوع کیوں کروایا جاتا ہے؟ ہمارے سجدے سے کیا مراد ہے؟ ہمارے قیام، ہمارے تکبیرۃ الاحرام، ہمارے تشہد سے کیا مراد ہے؟ ہر چیز میں معرفت چھپی ہے، اس لیے فرماتے ہیں عبادت معرفت کے سوا کچھ نہیں۔ اگر معرفت نہیں تو عبادت پھر ہماری کمزور ہے، ہماری عبادت میں پاور نہیں ہے، ہماری عبادت میں کمال نہیں ہے، کیونکہ اس کی حقیقت کا ہمیں اندازہ جس طرح بیانی آزاداری ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کا فرمان ہماری کتب میں موجود، سرکار فرماتے ہیں کوئی کربلا کی مٹی سے بنی ہوئی تسبیح کو اگر ہاتھوں پہ نہ بھی پھیرے، صرف ہاتھوں پہ ہی رکھ لے تو پروردگار عالم اس کو اس کا بہترین اجر عطا کرتا ہے۔ اب کربلا کی مٹی میں کیا حقیقت چھپی ہے؟
بہت ساری حقیقتیں بڑے بڑے علماء نے اس پہ لکھی ہیں. جو سب سے بڑی حقیقت چھپی ہے وہ یہ ہے کہ کربلا کی مٹی نے خون حسین کو اپنے اندر جذب کیا ہے. خون شہدائے کربلا کو اپنے اندر جذب کیا ہے, متبرک بن گئی ہے. ویسے کہہ جاتے ہیں ہم عام طور پہ تیرے منہ میں خاک, مگر کربلا کی مٹی ایسی ہے, کربلا کی خاک ایسی ہے جو ہر کوئی اپنے منہ میں لینا چاہتا ہے. تو بے عینی جب تک ہمیں مقصد عزاداری سے آشنائی نہیں ہوگی, ہمیں ماتم کیوں کروایا جا رہا ہے؟ ممبر کے سامنے بیٹھ کے مجالس کیوں سننے؟ پڑھنے والا کیا چاہ رہا ہے؟ کیا وہ صرف 10 دن پورے کرنا چاہ رہا ہے, یا وہ ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے, یا ہماری کوئی ڈیوٹی ہے کہ یہ ہمیں 10 دن کچھ سبق دے رہے ہیں؟ کیا ہم نے ان 10 دن سے کچھ سیکھا؟ کیا محرم صرف 10 دن پہ محیط ہے؟ کیا کربلا کی یہ اتنی بڑی قربانی صرف یہی تھی؟ کیا چھپا ہے اس کے پیچھے؟ حقیقت کیا چھپی ہے؟ میرا دل چاہ رہا ہے میں اس پہ ایک چھوٹی سی بات کروں. ہو سکتا ہے کسی کو اچھی بھی نہ لگے کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کون. معذرت کے ساتھ سوری ٹو سے بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے. اس کا مطلب نعوذ باللہ قربانی حسین رائے گا گئی؟ نہیں. نماز کا اپنا ایک مقام ہے, نماز کا ایک اپنا مرتبہ ہے, نماز کی ایک اپنی واجبیت ہے, مگر قربانی حسین صرف نماز میں نہیں چھپی. ہاں یہ ضرور ہے آخری سجدہ میرے امام مظلوم علیہ السلام کا اسی سجدے کی حالت میں آخری سجدہ ہے, مگر اس کے علاوہ بہت کچھ چھپا ہے. حل من ناصر ینصرنا ایک ایسی طویل حقیقت ہے جس تک پہنچنا ہر مومن کا لازمہ فرض ہے, واجب ہے کہ حل من ناصر ینصرنا. یہ حل من ناصر ینصرنا کیا ہے؟ یہ واقعات کربلا میں جب گفتگو کروں گا میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس ضمن میں بھی گفتگو کروں گا. یعنی بات جو چل رہی تھی مقصد عزاداری کیا ہے, یہ عزاداری کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت کیا ہے. عزاداری ہماری شہرگ ہے, ہمارے عرفاء نے فرمایا ہماری شہرگ ہے. شہرگ کے بغیر تو جسم کی کسی کام کا نہیں ہوتا. لیکن عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ اس قربانی کا مقصد کیا ہے؟ امام مظلوم کا مدینے سے چل کے کربلا پہنچنا اور کربلا سے شہزادیوں کا سفر کر کے اسی طرح کوفہ سے شام مدینہ, یہ اس کے پیچھے کیا چھپا ہے؟ سید سجاد کے اس کیفیت میں جانا, اس کے پیچھے کیا چھپا ہے؟ شہزادہ علی اصغر کی قربانی کے پیچھے کیا چھپا ہے؟ شہزادہ علی اکبر کی قربانی کے پیچھے کیا چھپا ہے؟ سرکار شہزادہ غازی عباس علمدار علیہ السلام کی قربانی کے پیچھے کیا چھپا ہے؟ یہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا. جیسے غازی کا علم ہم اپنے گھروں میں علامت کے طور پہ لگا دیتے ہیں, پنجہ لگا دیتے ہیں, اور ہم یہ محسوس کروا رہے تھے دنیا کو کہ ہم ان کے چاہنے اور ماننے والے ہیں, مگر اس کی معرفت سے ہم ابھی آشنا نہیں ہیں. ہم نے پنجہ صرف برکت کے لیے, علامت محب آل محمد ہونے کے لیے لگایا, مگر پنجہ حقیقت میں ہم سے کچھ طلب کر رہا ہے. کوئی بھی کہیں 4 6 10 20 50 لوگوں میں گھرا ہو اور اپنا ہاتھ بلند کرے تو فوراً نگاہ جاتی ہے یہ کچھ چاہتا ہے, یہ کچھ چاہتا ہے. اور یہ پنجہ بھی اگر آج کچھ چاہ رہا ہے تو وہ مودت ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. پورا قرآن پڑھ کے دیکھیے, کسی بھی نبی کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم امت سے اجر مودت مانگو, اجر مانگو. کسی بھی نبی سے نہیں کہا گیا کہ تم امت سے اجر مانگو, بلکہ انبیاء کو پروردگار نے خود یہ فرمایا تمہارا اجر میرے ذمہ ہے. مگر ایک واحد حبیب خدا ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن کو فرمایا گیا کہ آپ امت سے اجر طلب کیجئے, آپ مانگیے, آپ ان سے لیجئے. تو اس کا مطلب کوئی حقیقت چھپی ہے نا. وہ اجر مودت کیا ہے یہ ابھی تک مسئلہ حل نہیں ہو سکا. اس حقیقت تک ابھی تک ہم پہنچنے کی کوشش نہیں کر سکے. وہ اجر مودت کیا ہے, وہ کیا اجر ہے, اس اجر کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت کیا ہے. اور اگر میں ان سارے امور کو مشترک کروں, عزاداری کے سارے امور کو, مجلس کو, ممبر کو, ماتم کو, لنگر کو, نیاز کو, جلوس کو, علم کو, ذوالجناح کو, تعزیے کو, سیج کو, جھولے کو, کربلا کو, کاظمین کو, نجف کو, سامرا کو, اگر ان ساری چیزوں کو میں اکٹھا کروں تو اجر مودت جو طلب کیا گیا تھا وہ حجت خدا کی نصرت تھی. بے عینی ہی یہ سارے کربلا کے جملہ جو سلسلے ہیں یہ امام زمانہ علیہ السلام تک جاتے ہیں. مقصد عزاداری اب پھر دیکھنے کی, غور کرنے کی, پرکھنے کی کوشش کیجئے گا مقصد عزاداری کے پیچھے. اس لیے سرکار فرما رہے ہیں عبادت معرفت کے سوا کچھ نہیں. معرفت نہیں تو عبادت پھر ہماری کمزور ہے. معرفت کا ہونا بہت ضروری ہے. اور صاحبان عشق, صاحبان عرفان جب معرفت کرتے ہوئے, معرفت کے ساتھ عبادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو کمال ان میں خوشبو محسوس ہوتی ہے, ان میں کمال. اور یہی معرفت کا کمال ہے. 1400 سال ہو گئے ہم آج تک اپنے ممبروں پر سلیمان کا تذکرہ کر رہے ہیں, میثم تمار کا تذکرہ کر رہے ہیں, 72 کا تذکرہ کر رہے ہیں. یہی ہے معرفت کا کمال. معرفت تھی تو آج ہمارے ممبروں پہ یہ ایسے ہیں جیسے کل کی بات ہو.
ان کا تذکرہ کیا کمال ہے، اور کیا یہ کمال لوگ ہیں کہ آج بھی کربلا کی مٹی میں صرف سردار نہیں، سردار کے نوکر بھی چھپے ہیں۔ اب اسی پہ گفتگو کی تو بات بڑی طویل ہو جائے گی۔ ہمیشہ ہر دور میں ہر معصوم نے مخلوق پہ شفقت فرمائی، مگر جو مولا باقر العلوم مالک العلوم علیہ السلام نے علم کے دریا بہائے، اور جو سرکار نے مخلوق پہ رحم کرنے کی کوشش کی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک جابر نامی بندہ، یہ وہ جابر نہیں جو سلام لے کے آیا تھا، یہ وہ جابر نہیں، کو تو پڑھ کے دیکھیے گا، یہ اور جابر ہے۔ جابر آیا، فرزند رسول کو سلام کرتے ہیں، میرا سلام ہو فرزند رسول پر۔ مولا باقر العلوم علیہ السلام فرماتے علیہ السلام، آ کے بیٹھ گیا سامنے۔ سرکار میں آپ کا چاہنے والا، آپ کے گھر کا نام لے ہوا، سرکار وہ کچھ عطا فرمائیے نا، کبھی کسی کو خالی نہ لوٹانے والے گھر کا یہ شہزادہ جابر کو فرماتا ہے تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں۔ جب سرکار نے فرمایا نا تیرے دینے کے لیے کچھ نہیں، حیرت میں مبتلا، حیرت میں ڈوبے، کبھی انہوں نے خالی نہیں لوٹایا۔ ابھی یہ بیٹھا سوچ رہی اتنی دیر میں اس گھر اتھر کا ایک عاشق آیا، تاریخ نے جس کا نام کمیت اسدی لکھا ہے، شاعر ہے، سرکار کے سامنے آیا، سلام کیا، السلام علیکم یا فرزند رسول۔ سرکار نے فرمایا علیکم السلام، کمیت اسدی کیسے آنا ہوا؟ سرکار بس زیارت کا اشتیاق تھا، اس چہرے کی زیارت کرنی تھی جس چہرے کی برکت سے کائنات قائم ہے، اس وجہ اللہ کو دیکھنا تھا جو وجہ اللہ کا وجہ اللہ فرزند ہے۔ سرکار زمانے کے محمد کی زیارت کرنی تھی، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور سرکار ایک چھوٹی سی گزارش بھی ہے، جی کمیت اسدی بتائیے۔ سرکار وہ میرا دل چاہتا ہے میں نے آپ کی شان میں ایک نظم، ایک قصیدہ، ایک کچھ لکھا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں سنائیے۔ اس نے شروع کیا اور مکمل کیا۔ چونکہ وقت نہیں میں اس چھوٹے سے پروگرام میں اس پہ تفصیلی بات کر سکوں، ضمناً میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں۔ اس نے شروع کیا اور ختم کیا۔ ختم کرنے کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے دائیں طرف کھڑے ہوئے نوکر کو فرمایا جا اندر سے 10,000 اشرفیوں کی تھیلی لے کر آ۔ وہ نوکر لے کے آیا، اس نے وہ تھیلی کمیت کے ساتھ رکھ دی، کمیت کو دینے کی کوشش کی۔ کمیت تھیلی کو نہیں دیکھتا، کمیت اسے دیکھتا ہے جس کا دیکھنا عبادت ہے۔ میں نے کہا نا ہر دور میں عاشقوں کا معیار یہ ہوتا ہے، عاشق ہر دور میں عارف ہمیشہ کم ہوتے ہیں۔ جو دین کو دنیا پر ترجیح دیتے ہیں۔ دو زانو بیٹھے ہیں، سرکار کے چہرے انور کی زیارت کر رہے ہیں، اس نے اپنی نظم، اپنا قصیدہ، اپنا یہ معاملہ مکمل کیا۔ سرکار نے 10,000 اشرفیوں کی تھیلی، اس نے نہیں متوجہ ہوا تھیلی کی طرف، یہ مولا کو دیکھتا رہے، اس نے زانو کے ساتھ رکھ دی۔ اب وہ جو جابر آیا تھا پہلے، وہ بڑا حیران بیٹھا ہے کہ مجھے فرمایا تیرے دینے کے لیے کچھ نہیں، اس نے نہیں مانگا تو عطا کر دیا۔ اب یہ دوبارہ عرض کرتا ہے کمیت اسدی، سرکار میرا دل ہے ایک نظم، ایک قصیدہ، ایک شعر اور میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ سرکار فرماتے ہیں سنا، اس نے پھر پڑھا، مکمل کیا۔ سرکار نے پھر اپنے نوکر کو، غلام کو امر فرمایا جا کمرے سے 10,000 کی اشرفیوں کی تھیلی لے کر۔ وہ گیا اندر سے 10,000 کی اور لے کے آیا، بے آئینی اس کو دیا۔ اس نے پھر بھی تھیلی کو نہیں دیکھا، اس نے مالک کو دیکھا، مالک کی طرف متوجہ رہا، اس نے پھر 10,000 کی تھیلی اس کے زانوں کے ساتھ رکھ دی۔ اس نے پھر تیسرا جملہ کہا، عرض کرتا ہے سرکار میرا دل ہے میں ایک اور نظم، ایک اور قصیدہ آپ کی شان میں بیان کروں۔ جی بولیے۔ اس نے پڑھا، مکمل کیا۔ سرکار نے پھر 30,000 اشرفیاں اس کے زانوں کے ساتھ رکھی ہیں۔ کمیت اسدی کے ان تھیلیوں کی طرف متوجہ نہ ہونا اور امام کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہونا بتا رہا ہے، دلیل ہے اس بات کی، عاشقوں کو امام کی ضرورت ہوتی ہے، امام سے منسوب مال کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کی ضرورت صرف امام وقت ہوتا ہے۔ سلام ہے جابر، وہ بڑا حیران اور پریشان، میں نے مانگا، مجھے فرمایا تیرے دینے کے لیے کچھ نہیں، اس نے نہیں مانگا 30,000 اشرفیاں۔ سرکار نے پوچھا کمیت میں کون ہوں؟ امام وقت، امام زمانہ، ہادی زمانہ، حجت دورہ، مظہر خدا، نائب رسول، فرزند رسول، خون رسول۔ اچھا اتنا جانتا ہے؟ اور سرکار آپ جس کو عطا کرتے ہیں واپس نہیں لیتے۔ اچھا یہ بھی جانتا ہے؟ ہم نے تجھے 30,000 اشرفیاں دی، تو نے کیوں نہیں لی؟ اب اس نے جملہ بڑا کمال کہا، اس نے کہا مولا ہمیں حکم ہے کل اسالکم علیہن اجرن الا المودۃ فی القربہ۔ مولا اگر میں نے یہ تھیلیاں، یہ مال لے لیا تو سرکار میں اجر مودت کی ادائیگی کیسے کروں گا؟
سرکار میرا مودت کا اجر، مودت کا معاملہ تو وہیں کا وہیں رہ جائے گا. سرکار یہ تو آپ کا احسان ہے. وہ کیسے؟ عرض کرتا ہے بارگاہ میں، مولا یہ قلم آپ کی عطا، یہ زبان آپ کی عطا، یہ میرا آپ تک پہنچنا آپ کی عطا، اس وقت میرا سانس لینا آپ کی برکت سے، میں زندہ ہوں، میرے اللہ نے مجھے زندہ رکھا ہے میں آپ کی وجہ سے، یہ ساری عنایتیں آپ کی وجہ سے، ساری شفقتیں آپ کی وجہ سے، یہ ساری کریمی آپ کی وجہ سے، یہ محبت آل محمد سے سرشار اور لبریز دل یہ آپ کی وجہ سے. اس زبان نے کچھ کہنا شروع کیا آپ کی برکت سے. سرکار سب کچھ تو آپ کی عطا ہے، اس میں میرا کمال تو ہے نہیں. سرکار جب میرا کمال نہیں تو میں پھر صلہ کیوں لوں؟ یہ میرے لیے تھوڑا صلہ ہے کہ مجھے آپ مل گئے. بہت مشکل باتیں ہیں سامعین، قابل قدر ناظرین، بہت مشکل باتیں ہیں، مگر یاد رکھیے گا ناممکن نہیں ہے. جو نفس پرست صرف دنیا کو ترجیح دیتے ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہے. یار یہ کیسا ہوگا، وہ یار بچے مر جائیں گے بھوکے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تھوڑا سا مشکل ہے. الحمدللہ مسلمانان عالم میں خصوصاً پاکستان میں ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ باقی بھی اسلامی ممالک میں ماشاءاللہ اچھا ہے، بھوک سے کوئی نہیں مرتا. مودت کا کمال دیکھیے، یہ ہیں عاشق. اب سرکار مجھے اجازت دیجیے. سرکار نے اس کے حق میں دعا فرمائی. کو میں تصدی کو اجازت دی، سرکار نے دعا فرمائی. وہ آہستہ آہستہ وہ جو پیچھے بیٹھا تھا جابر 2 قدم آگے آیا. اب یہ اندر ہی اندر سوچ رہا ہے میں نے مانگا تو مجھے فرمایا تیرے دینے کے لیے کچھ نہیں، اس نے نہیں مانگا تو اس کے اوپر اتنی عطا، اتنی عنایت، اتنی شفقت. جب یہ اس نے سوچا تو اندر ہی اندر سوچنے والے کو اندر ہی اندر والے نے اندر سے پہچان لیا. سرکار فرماتے تو یہ سوچ رہا ہے بیٹھا ہوا کہ تجھے ہم نے نہیں دیا؟ جی مولا. فرماتے ہیں قریب آ. سرکار نے ٹھوکر ماری. نیچے روایت ہے سونے کا اونٹ یا سونے کا پہاڑ برآمد ہوا. سرکار فرماتے ہیں دیکھو اتنا کچھ ہے، یاد رکھو جو ہماری رضا میں راضی ہوتا ہے ہمارا رب بھی ان سے راضی ہوتا ہے. جو ہماری رضا میں راضی ہوتے ہیں ہمارا نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے راضی ہوتا ہے. جو امام وقت کی رضا میں راضی ہوتا ہے کل گھر اتر کل اجداد پاک ان سے راضی ہوتے ہیں. اب یہ واقعہ آنکھیں کھولنے کے لیے بہت بڑا واقعہ ہے. آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا سنانا مقصود نہیں تھا، بلکہ شاید یہ میری باتیں آپ کے دل میں اتر جائیں. جو حقیقتیں میں آپ کی خدمت میں بیٹھا گزارش کر رہا ہوں کہ ان عاشقوں نے ہمیں سکھائے. مجھے بہت کم تاریخ میں ایسے ملے جنہوں نے ان کی طرف سے عطا کردہ ہدیے بھی قبول نہیں کیے، صرف انہی کی ذات گرامی قدر کو مقدم رکھا. آقا آپ مل گئے، آپ سے بڑا کوئی ہے، آپ سے بڑی کوئی چیز کائنات میں ہے؟ بہت کم. مگر جو ہے نا وہ تاریخ کے سنہری حروف میں موجود ہے. آج ان کے واقعات ہم 1400 سال بعد بیٹھے پڑھ رہے ہیں آپ کی خدمت میں، 1200 سال بعد ان کے واقعات بیٹھے پڑھ رہے ہیں. کوئی معمولی بات نہیں ہے. تذکرہ مولا باقر العلوم علیہ السلام کا اور 7 تذکرہ عاشقوں کا بھی شامل ہے. کیوں؟ معیار جو یہ ہے، یہ معیار مجبور کرتا ہے کہ ان کی بات کی جائے. اسی ضمن میں جتنے بھی واقعات میں نے سرکار کے حوالے سے پڑھے تو ان سب میں ایک چیز مشترک نظر آتی ہے. ہمیشہ عارفوں کی کمی رہی، عاشقوں کی کمی رہی، ان لوگوں کی کمی رہی جو امام ہر دور میں دیکھنا چاہتے تھے. اسی طرح سرکار نے ایک بڑا احسان فرمایا، اور یہ بھی مولا کا کوئی چھوٹا احسان نہیں. سرکار فرماتے ہیں انسان میں بڑا عیب یہ ہے کہ وہ اپنے عیب پر نظر نہ ڈالے بلکہ لوگوں کے عیب دیکھے. اب امام وقت فرما رہے ہیں انسان میں بڑا عیب یہ ہے جو اپنے عیبوں پر نظر نہ ڈالے، نگاہ نہ کرے اور لوگوں کے عیب دیکھے، یعنی دوسروں پر انگلیاں اٹھائے اور جو 3 انگلیاں اس کی طرف متوجہ ہیں ان پہ غور نہ کرے. یہ امام کتنی بات. سرکار فرماتے ہیں وہ خود عیب دار ہے جو اپنے عیب چھوڑ کے دوسروں کے عیب پہ بیٹھتا ہے. اور میرے مولا کا امیر کا فرمان بھی یہی ہے، میرا چاہنے والا گندی مکھی کی طرح نہیں ہوتا جو ہر پھوڑے پہ بیٹھے، غلاظت پہ بیٹھنے والی مکھی نہیں ہوتا میرا چاہنے والا، پھولوں پہ بیٹھنے والا ہوتا ہے. تو بے ہی نہیں ہمارا کردار کیا؟ ہم اس وقت پھولوں پہ بیٹھنے والوں میں سے ہیں یا ہم بھی کہیں ان نعوذ باللہ گندی مکھیوں میں سے تو نہیں ہیں جو ہم لوگوں کے کیڑے، لوگوں کے نیگیٹو چیزیں ابھارنے، اچھالنے، نکالنے میں مصروف ہیں. کتنی بڑی بات امام نے فرما دی. اب مولا باقر علیہ السلام کرنا اس وقت تک کمال نہیں جب تک ان کے پاک فرمان کو سن کے اس پر عمل نہ کیا جائے، ادھورا رہ جائے گا. فرماتے انسان میں بڑا عیب یہ ہے کہ وہ اپنے عیب پر نظر نہ ڈالے مگر دوسروں کے عیب پر نگاہ ڈالے. وہ دیکھو وہ گندا ہے، وہ دیکھو وہ غلیظ ہے، وہ دیکھو وہ نجس ہے.
بھئی میں کون ہوں، میرا معیار کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں اپنے ایپ پہ کسی. اور یقین جانیے اگر ہم صرف سرکار کے اسی فرمان کو ہی اپنے پیش نظر رکھ لیں تو ہماری زندگی کے بہت سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے. جب اپنی ذات کی ہم پیوریفیکیشن میں لگ جائیں، بھئی میں کہاں کھڑا ہوں، وہ میری کیا غلطیاں، وہ میرے کیا الٹ پلٹ کام ہے، میرے تو معاملات اور بھی ڈسٹرب ہے، میں تو کسی کام کا نہیں، میں اپنے آپ کو تو بہتر کروں، مجھے جو کرنا چاہیے تھا، مجھے جو بننا چاہیے تھا، میں تو بن نہیں پایا، میرے پاس وقت ہی نہیں ہے. کوئی میرے سامنے آگے گلا کرے جی وہ فلاں بندہ آپ کا گلا کر رہا تھا، فلاں بندہ غیبت کر رہا تھا، بھئی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں اپنی کردار سازی میں مصروف ہوں. امام کا ظہور ہو جائے میں پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو جاؤں. او جی آؤ جی بیٹھ کے گپ شپ کرتے اور گپ شپ میں ہم کئی گھنٹے ضائع کرتے. نہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کھا رہے ہیں، وہ کیا نہیں ہمارا ٹاپک نہیں ہے. میں کیا کر رہا ہوں، میں نے صبح سے لے کر شام تک کیا اطاعت خدا کی، آتی اللہ واتی رسول اولی الامر منکم، کیا میں نے اطاعت رسول کی، کیا اطاعت اولی الامر کی. 11 دن جو میرا گزرا صبح سے لے کر میں نعمات خداوندی استعمال کرتا رہا، پروردگار کے کرم کو استعمال کرتا رہا، اللہ کے مظہر کی طرف میں متوجہ ہوا. کیا میں نے سارا دن، امام 2 وجوہات سے خون روتے ہیں کربلا والوں پہ، ایک چاہنے والوں کے اعمال پہ، کیا میں نے اپنی کسی عمل سے اپنے امام کو خون تو نہیں رلایا؟ میرے تو اپنے اتنے معاملات ہیں زندگی کے، وقت ہی نہیں ہے کہ دوسروں کے عیب کو بندہ تلاش کرے، اپنے عیب دیکھے. اور میرا خیال ہے ہمارے معاشرے کے بہت سارے معاملات بہت بہتر ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنے عیبوں پر توجہ کرنا شروع کر دیں، اگر ہم اپنی کوتاہیوں پر توجہ کرنا شروع کر دیں. اور ایسی بات نہیں ہے، ہمیں معافی بھی مل سکتی ہے. معافی کا دروازہ سید علی بن طاؤس نے بڑا خوبصورت بتایا تھا. سید علی بن طاؤس اپنے بیٹے کو وصیت نامہ لکھتے ہیں. سامعین بڑا اہم جملہ ہے، کوشش کیجئے گا بھلائیے گا نہیں. سید علی بن طاؤس اپنے بیٹے کو، عام شخصیت نہیں، عارف شخصیت، اپنے بیٹے کو وصیت نامہ لکھتے ہیں. وصیت نامے میں بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بیٹا کوشش کرنا زندگی میں اپنے امام کو منا کے جانا، کسی پہ چھوڑ کے نہ جانا. پیچھے والے کوشش کریں گے، سلسلے کریں گے جو پیچھے والے کرتے ہیں، رہ جانے والے بخشش کے لیے، وہ ٹھیک ہے، وہ روٹین کی چیزیں ہیں، مگر کوشش کرنا اپنی زندگی میں اپنے امام کو منا کے جانا. اس نے کہا بابا طریقہ کار کیا ہے؟ انہوں نے کہا طریقہ کار بڑا خوبصورت ہے، بڑا آسان ہے اور بڑا اہم ہے. طریقہ کار یہ ہے، تم اپنے امام کی خدمت میں اپنے آپ کو جب پیش کرنا، مولا سے یہ ضرور کہنا مولا مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا، مولا مجھ سے یہ خطا سرزد ہوئی، مولا مجھ سے یہ لغزش سرزد ہوئی، مولا میرے سے یہ غلط کام ہو گئے، یہ غلط، اور مولا اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو مجھے یاد نہیں، تیری ذات ہے اللہ سے چھپا ہوا کچھ نہیں، مولا تو جانتا ہے. مولا احسان فرما، میں گداگر بن کے، بھکاری بن کے رحم کی طلب کرنے آیا بیٹھا ہوں. سید علی بن طاؤس بیٹے کو وصیت نامہ کہہ رہے، بھکاری گداگر بن کے تیری بارگاہ میں آئے بیٹھو، یہ سوچ کے تو خالی نہیں لوٹائے گا، مولا تو معاف کر دے گا تو اللہ بھی معاف کر دے گا. مولا تو حجت خدا، تو مرکز و محور کائنات ہے، مولا مجھے معاف کر دے، مولا مجھے پر رحم کر. جب انسان اپنے عیبوں پر نگاہ کرے گا تو یقین جانیے دوسروں کے عیبوں پر نگاہ کرنے کا وقت ہی نہیں ملے گا. اپنی کریکٹر بلڈنگ پہ جب زور دے گا، اور یقین جانیے یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں نا عام طور پہ چوکوں میں بیٹھ کے، ابھی تک ہم نے ابتدائی معاملات پہ بھی غور نہیں کیا، ابھی تک ہم نے ابتدائی چیزوں پہ بھی توجہ نہیں کی، ابھی تک ہم پیچھے ہیں. ابھی ہماری کریکٹر بلڈنگ، ہم بیٹھے ہیں، ہم بیٹھ کے گلا کرنا شروع کر دیتے، ہم بیٹھے ہیں غیبت کرنا شروع کر دیتے، ہم بیٹھے ہیں کسی کی بدخوئی کرنا شروع کر دیتے، ہم بیٹھے ہیں غلط باتیں ڈسکس کرنا شروع کر دیتے. ابھی تک ہم یہ عیب نہیں تو کیا ہے؟ یہ بدخوئی عیب ہے، یہ غیبت عیب ہے، یہ کسی کا گلا کرنا کمر پیچھے عیب ہے، یہ کسی کے بارے میں غلط سوچنا، غلط نگاہ کرنا یہ عیب ہے، یہ سارے عیب ہیں. یہ جو ہم عیبوں کو اپنے گلے لگا کر بیٹھے ہیں، خدا را امام کا فرمان سمجھنے کی، اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کریں کہ انسان عیب والا انسان ہے جو اپنے عیب چھوڑ کے دوسروں کے عیب پہ نگاہ کرتا ہے. آپ سرکار کا ایک چھوٹا سا جملہ سنیے اور بس میرے خیال میں کافی آپ کی خدمت میں گزارش کر گیا. فرماتے ہیں دنیا اور آخرت کی بزرگی 3 چیزوں سے حاصل ہوتی ہے. دنیا اور آخرت کی بزرگی 3 چیزوں سے حاصل ہوتی ہے. دنیا اور آخرت کی 3. پہلی سرکار فرماتے ہیں جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو. دنیا اور آخرت کی بزرگی. دوسرا فرماتے ہیں، اب میں اسی بھی تشریح کروں گا، بات تو چل جائے گی، جو تمہارے ساتھ تعلق توڑے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو. اور تیسرا، جو تمہارے ساتھ جاہلانہ برتاؤ کرے اس کے ساتھ بردباری سے پیش آؤ، محبت سے پیش آؤ. جو تمہارے ساتھ بدتمیزی کرے، تمہیں گالیاں دے، تمہیں غلط کہے، اس کے ساتھ محبت سے بردباری سے پیش آؤ. فرماتے 3 چیزیں دنیا اور آخرت میں بزرگی کا باعث بنتی ہیں. کتنی اہم باتیں ہیں جو کہ ہم صرف سنتے ہیں اور سن کے صرف سن ہی ہو جاتے ہیں، غور نہیں کرتے. ہمیں سن کے سن نہیں ہونا،
ہمیں سن کے غور کرنا ہے. یہ شفقت عنایتیں ہیں جو میں نے آج آپ کی خدمت میں عرض کی. بس آج کا پروگرام ہم یہی مکمل کریں گے، اور اس امید اور اس خواہش کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کو فرامین معصومین علیہم الصلاۃ والسلام پر اور سیرت عاشقین علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. عاشقوں نے جس طرح چل کے اپنی منزل تک پہنچنے کی کوشش کی، جس طرح قمیت اسدی اپنی منزل امام محمد باقر علیہ السلام تک پہنچا، بے یعنی ہم قمیت اسدی سے سبق لیتے ہوئے اپنی منزل امام زمان علیہ السلام تک پہنچے. پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم عجل اللہ فرج.